نون لیگ میں ٹوٹ پھوٹ کا بھونچال، پنجاب اسمبلی میں آفٹر شاکس، باغی ایم پی ایس کے آنے پر لیگی ارکان مشتعل، مولانا غیاث الدین اور میاں جلیل احمد شرقپوری کو ایوان میں داخلے سے روک دیا گیا، میاں جلیل شرقپوری کے سر پر لوٹا رکھ دیا گیا، لیگی ایم پی اے فیصل نیازی پارٹی رکنیت سے مستعفی۔ نواز شریف ملک کو لوٹ کر پارٹی کو یتیم چھوڑ کر چلے گئے، اگر وہ مسلم لیگی ہیں تو اپنی اولاد پاکستان میں لائیں۔ ناروا سلوک کے بعد مولانا غیاث الدین پھٹ پڑے، میاں جلیل شرقپوری بولے سودے بازی خود کرتے ہیں اور بدنام ہمیں کرتے ہیں، میں نے پارٹی ٹکٹ نہیں مانگا تھا بلکہ نون لیگ نے منتیں کی تھیں۔ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا اشتہار آج جاری ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اشتہارات کے لیے ڈیپٹی اٹارنی جنرل آفس سے 60,000 روپے وصول، نیب کی نواز شریف کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ منسوخ کرنے کی سفارش، وزارت داخلہ کو خط میں نواز شریف کی واپسی کے لیے انٹرپول سے رابطے کی اپیل۔ لوگ نکلتے ہیں کسی مقصد کے لیے، کسی نظریے کے لیے نکلتے ہیں، لوگ نکلتے ہیں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے، لوگ کسی کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلتے۔ خود لندن بیٹھا ہوا ہے، کارکنوں کو کہہ رہے جناب آپ جا کے آپ سڑکوں پر نکلیں اور اس کی چوری بچائیں، وہ آپ قیمے کے نان بھی کھلا دیں وہ پھر بھی نہیں نکلیں گے۔ ڈاکوؤں سے نہیں ڈرتا، انہیں این آر او دینا پاکستان کے لیے تباہ کن ہوگا، بے روزگار سیاستدان احتجاجی جلسے کریں لیکن قانون توڑا تو سب جیلوں میں ہوں گے، وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کو خبردار کر دیا، کہا لندن میں بیٹھا شخص عوام کو باہر نکلنے کا کہہ رہا ہے، عوام قیمے والے نان کھائیں لیکن باہر نہ نکلیں۔ ان کو کیوں پرابلم ہے؟ کیونکہ باقی سارے اداروں کو تو کنٹرول کر کے بیٹھ جاتے ہیں، سارے پاکستان کے ادارے مفلوج کر دیے گورنمنٹ نے، ایک ادارہ رہ جاتا ہے، اب ان کو پتا کہ پاکستان آئی ایس آئی کو ساری ان کی چوری کا پتا ہے، اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے، اس لیے تو نواز شریف کی ہر آرمی چیف سے لڑائی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا ہے۔ نواز شریف آئی ایس آئی کو پنجاب پولیس بنانا چاہتے تھے، وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سابق آئی ایس آئی سربراہ جنرل ظہیر الاسلام کو ان کی چوریوں کا پتہ تھا، اسی لیے نواز شریف کو استعفے کی بات خاموشی سے سننی پڑی، مجھے فوج سے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ بیرون ملک میری کوئی جائیداد نہیں۔ آیت اللہ خمینی سے ایران کی پبلک پیار کرتی تھی، آیت اللہ خمینی اس کے لیے ہیلی کاپٹر سے لاہور سے نہاریاں نہیں آیا کرتی تھی، وہ تھوڑا سا دہی اور روٹی پہ گزارا کرتا تھا۔ نواز شریف کو آیت اللہ خمینی سے تشبیہ دینے پر وزیر اعظم عمران خان کا رد عمل، بولے خمینی نواز شریف کی طرح منتیں کر کے باہر نہیں گئے اور نہ ہی جہاز پر نہاریاں منگواتے تھے، کابینہ میں نواز شریف کی ایسی حالت بتائی گئی کہ شیریں مزاری تک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وزیر اعظم کا طلال چودھری پر بھی طنز۔ میں نے دیکھا کہ ان کا ایک سینئر عہدیدار صبح کے 3 بجے کسی خاتون کے گھر تنظیم سازی کرنے چلا گیا اور بڑا حیران ہوا کہ اس خاتون کے بھائیوں نے مارا کیوں اس کو۔ آپ کے جو رویہ ہے یہ غیر جمہوری رویہ ہے، آپ اس ملک آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اب وقت آ گیا ہے، عوام تو نہیں گھبرا رہے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ عمران خان کو گھبرانا پڑے گا کہ عوام آپ کا ظلم اب برداشت نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری حکومت گرانے کے لیے جیل جانے کو بھی تیار، بولے نااہل اور کرپٹ ترین عمران خان کے گھبرانے کا وقت آ گیا، تحریک عدم اعتماد اور اسمبلیوں سے استعفے دونوں آپشن موجود ہیں، جزیروں سے متعلق وفاق کا آرڈیننس تضحیک آمیز قرار، سندھ کا کوئی بھی حصہ وفاق کے حوالے نہ کرنے کا اعلان۔ نون لیگ مارچ میں سینٹ کے الیکشن اس اسمبلی کے ذریعے نہیں چاہتی، اپوزیشن اسمبلیوں سے استعفے کے آپشن پر متفق ہے،
نواز شریف کے ترجمان محمد زبیر کی اب تک کے پروگرام، اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ میں گفتگو، بولے مریم نواز جیل جانا پسند کریں گی لیکن باہر نہیں جائیں گی۔ لیگ قیادت پر بغاوت کے مقدمے میں حکومت کا ہاتھ ہے، پولیس تو چوری کی FIR سے پہلے بھی تحقیقات کرتی ہے۔ سولہ اکتوبر کو گوجرانوالہ کا جلسہ، حکومت کی رخصتی کا آغاز ہوگا، احسن اقبال کا دعویٰ، پوچھا ہم کیسے کرپٹ تھے کہ چینی 52 روپے اور آٹا 34 روپے فی کلو تھا، یہ کیسے حاجی ہیں کہ چینی 115 اور آٹا 80 روپے پر پہنچا دیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان سیاسی مخالفین اور ہر سچ بولنے والے کو جیل میں ڈال رہے ہیں۔ عمران صاحب اب عوام آٹا چینی چوری کے خلاف باہر نکلیں گے۔ اپوزیشن حکومت کو گرانے اور حکومت خود کو بچانے میں لگی ہوئی ہے، مہنگائی کے مارے عوام کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ملک آٹو پر چل رہا ہے۔ سربراہ PSP مصطفیٰ کمال برس پڑے، کہا اپوزیشن ارکان مستعفی ہو جائیں تو 1 گھنٹے میں حکومت ختم ہو جائے۔ جماعت اسلامی کا کراچی کے حقوق کے حوالے سے ایجنڈا واضح ہے، 17 سے 18 اکتوبر کو ہونے والا عوامی ریفرنڈم کراچی کے حقوق کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کارکنوں سے خطاب، کہا جماعت اسلامی کراچی کے مسائل کے حل کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلے گی، ایجنڈے پر متفق جماعتوں کے لیے جماعت اسلامی کے دروازے کھلے ہیں۔ رواں ہفتے کھانے پینے کی 24 اشیاء ضروریہ مزید مہنگی، ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق 20 کلو آٹے کا تھیلا اوسط 28 روپے مہنگا، ٹماٹر 18، پیاز 8 اور انڈے فی درجن 16 روپے مہنگے ہوئے، دال چنا، چاول، دہی اور لہسن کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے NCOC کی نئی ہیلتھ گائیڈ لائنز جاری، ملک بھر کے شادی ہالز میں تقریب کا دورانیہ 2 گھنٹے کر دیا گیا، انڈور 300 اور آؤٹ ڈور 500 افراد کو تقریب میں شرکت کی اجازت، رات 10 بجے کے بعد شادی کی تقریبات پر پابندی عائد۔ ملک میں کورونا مزید 8 جانیں نکل گیا، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 661 افراد میں وائرس کی تشخیص، فعال کیسز کی تعداد 8335 رہ گئی۔ کراچی میں نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر ویمن کرکٹ کیمپ کے آغاز سے پہلے ہی ایک خاتون کرکٹر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ بھارت دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک بن گیا، امریکی جریدے فارن پالیسی نے داعش اور بھارتی گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا۔ ترکی، نیو یارک اور سری لنکا میں ہونے والی خوریز دہشت گردی کے پیچھے، اور پاکستان میں موبائل ایپ ٹک ٹاک پر پابندی عائد، ایکشن عوامی شکایات پر لیا گیا، نوٹسز کے باوجود ٹک ٹاک نے معیار بہتر نہیں بنایا، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا موقف، پابندی ہٹانے کے لیے غیر اخلاقی مواد ہٹانے کے اقدامات کی یقین دہانی ضروری قرار۔